وہ تھکا ماندہ گھر لوٹا تو سب کو سلام کر کے سیدھا اپنے کمرے کا رخ کیا۔ طلال، پاپا نے اسے آواز دی تو وہ گہری سانس بھرتے ہوئے پلٹا۔ شام کی چائے پر ماما، پاپا اور بھابھی بھی موجود تھی۔ بھابھی کی نگاہوں سے استہزاء جھلکتا تھا۔ کچھ پتہ چلا مہرماں کا؟ اس کی ماما نے پوچھا تو انداز میں پہلے والی گرم جوشی نہیں تھی۔ اس نے آنکھیں میچ کر کھولی اور نفی میں سر ہلایا۔ ایک رات اور آج کا پورا دن گزر چکا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرائی جا چکی تھی، مگر مہرماں افندی کا کہیں کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ ادھر آؤ طلال، یہاں بیٹھو آ کر۔ پاپا نے اپنے سامنے والی خالی کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ پھر صحیح پاپا، ابھی تھکا ہوا ہوں۔ وہ معترض تھا۔ فی الحال وہ مہرماں کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ سننا چاہتا تھا اور نہ اس بارے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے طلال کہ ہم ایک دوسرے سے نظریں چرائیں، حقیقت سے آنکھ بچا کر گزار دیں۔ بیٹھو یہاں، کچھ باتیں طے کرنی ہیں، آج ہی ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ پاپا نے قطعی لہجے میں کہا تو اسے بیٹھتے ہی بنی۔ پھر کیا سوچا ہے تم نے نیکسٹ؟ وہ سیدھے سبھاؤ سے پوچھ رہے تھے۔ میرا دل کہتا ہے مہرماں مل جائے گی پاپا، وہ نروٹھے انداز میں بولا۔ نظروں میں احتجاج کی کیفیت تھی۔ پھر؟ ان کی پیشانی پر بل پڑے، استفہامیہ انداز میں بھویں اچکا کر پوچھا۔ پھر ہماری شادی کی ڈیٹ فکس ہے پاپا، طلال نے گویا انہیں یاد دلایا۔ شادی تو تب ہوگی جب وہ واپس آئے گی۔ 2 دن ہو گئے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اللہ رحم کرے اس بچی پر، ماما نے آزردگی سے کہا۔ پولیس میں رپورٹ کروا دی ہے ماما، انشاءاللہ مل جائے گی۔ وہ پر یقین تھا۔ اور تم اسی لڑکی سے شادی کرو گے جسے جانے کس نے اغوا کیا ہے اور نہ جانے وہ کن حالات میں ہے؟ پاپا نے تیکھے انداز میں کہا تو وہ چپ سا ہو گیا۔ وہ ایک اچھی فیملی کی لڑکی ہے پاپا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ توقف کے بعد وہ بولا، اچھی فیملی کی تھی تبھی شادی طے کی تھی، مگر اب حالات کچھ اور ہیں طلال، بے وقوفی مت کرو، نہ جانے کیسے ہاتھوں میں گئی ہے اور کس کنڈیشن میں واپس آئے۔ تم اپنا فیصلہ پہلے سے سوچ کر رکھو۔ وہ قطعیت بھرے مخصوص انداز میں بولے تو وہ تلخ سوچ ایک کڑوی حقیقت بن کر طلال کے سامنے آن کھڑی ہوئی، جس سے وہ کل سے نظریں چرا رہا تھا، بار بار اسے ذہن سے جھٹک رہا تھا۔ ہم بھی خاندان والے ہیں طلال، 10-12 دن بعد کی شادی کی تاریخ ہے، اللہ جانے کب مہرو کا پتہ چلے گا، اور اگر عین وقت تک وہ نہ آئی تو ہم کیا بتائیں گے سب کو؟ ماما بھی آزردہ تھی، مگر بہرحال اپنی عزت انہیں زیادہ پیاری تھی۔ تو آپ ہی بتائیں میں کیا کروں؟ وہ بے بسی سے کرسی پر گر پڑا۔ سر نہور آئے، وہ بے بس لگتا تھا، دھول سے اٹے بال اور نیند کی کمی کی وجہ سے لال ہوتی آنکھیں۔ ماں باپ کا دل دکھا گئی۔ مہرماں افندی اس کا پیار تھی، بڑی ضد اور مان کے ساتھ اس نے مہرماں کو اپنی زندگی کا ساتھی بنانے کا فیصلہ منوایا تھا، اور اس سلسلے میں وہ اپنی بہو کی ناراضگی مول لے چکے تھے، جس کا ارادہ اپنی بہن کو دیورانی بنانے کا تھا۔ حقیقت پسند بنو طلال، اور حقیقت یہی ہے کہ ایسی لڑکی کو تم اپنی بیوی نہیں بنا سکتے، ماما نے محتاط انداز میں کہا تو وہ بے ساختہ شکوہ کناں نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ صحیح کہہ رہی ہے یہ، کس کو جواب دو گے سوالوں کا؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا کہیں اتا پتہ ہی نہیں، شادی کی بات تو بعد کی ہے۔ پاپا نے بھی صاف گوئی سے کہا تو سر گرائے بیٹھا، جانے کیا کیا سوچے گیا۔ آج رات کا وقت ہے تمہارے پاس طلال، اچھی طرح سوچ لو، کیا ایسی لڑکی کا ساتھ تم ساری زندگی کے لیے لوگوں کے سوالات اور طنزیہ نظروں کے ساتھ برداشت کر لو گے؟ پھر کل پرسوں تک میں ان لوگوں کو جواب دے دوں گا، پاپا نے قطعی انداز میں کہا تھا۔ پاپا پلیز اسے واپس تو آ لینے دے، پتہ نہیں وہ کن حالات میں ہے۔ وہ ضبط کی انتہا پر تھا، ہنستی مسکراتی خوبصورت خوابوں سے سجی زندگی ایک دم سے اتنا خوفناک موڑ لے بیٹھی تھی کہ سب کے ساتھ وہ بھی دھنگ رہ گیا تھا۔ یہی تو میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں بیٹا، نہ جانے کن حالات سے گزر کر آئے وہ،
بہتر یہی ہوگا کہ جگ ہنسائی سے پہلے ہی ہم کوئی فیصلہ کر لیں۔ اور ہاں، میں اسی تاریخ کو تمہاری شادی کرنا چاہتا ہوں، مگر لڑکی مہرماں نہیں ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ اچھی طرح سوچنے کے بعد تم مجھے حق پر پاؤ گے۔ انہوں نے بات ہی ختم کر دی تھی۔ طلال سے مزید کچھ سنا ہی نہیں گیا۔ وہ تیزی سے اٹھ کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ ماما کی آنکھیں نم ہو گئی، جبکہ بھابھی کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ دبی ہوئی تھی اور آنکھوں میں وہی مزہ لیتی تمسخرانہ کیفیت۔ نکاح خواہ آئیں گے تم ان کے سامنے ہاں کے علاوہ ایک لفظ بھی مزید نہیں بولو گی، ورنہ نتائج کی ذمہ داری تم پر ہوگی۔ پہلے دن کے بعد وہ آج تیسرے روز اس کے سامنے آیا تھا۔ خدا کے لیے بس کر دو یہ کھیل۔ مہرماں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور سسک اٹھی۔ تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ ورنہ ساری عمر اسی کمرے میں گزار دو گی، تب بھی تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ نہیں پائیں گے۔ وہ سختی سے بولتا اسے بے حد ظالم لگا۔ تم نے بدلہ لینا ہے تو آگا جان سے لو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے جانے دو۔ وہ تڑپ رہی تھی۔ میں نے کہا نا، نکاح نامے پر 3 عدد سائن، اور ہاں، بس اس کے علاوہ کوئی بحث نہیں۔ وہ محض اتنا کہہ کر چلا گیا تھا۔ وہ عورت مہرماں کے پاس ہی تھی۔ کیوں اپنی جان کو مشکل میں ڈال رہی ہو بی بی؟ غلط کاری تو نہیں کر رہا تمہارے ساتھ، نکاح پڑھوا رہا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی تو مہرماں کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے۔ تو تم کیوں نہیں پڑھوا لیتی نکاح؟ اتنا ہی ثواب کمانے کا شوق آ رہا ہے تو؟ وہ اس پر چلائی تھی۔ میں تو بس ایک ہی بات جانتی ہوں، نیت کر کے دل سے مان کر نکاح کرو گی تو یہ نکاح جائز ہوگا، لیکن اب بھی اگر تم زبردستی مجبور کرنے پر حامی بھرو گی اور وہ بیوی مان کر تمہارے پاس آ گیا تو سوچ لو پھر۔ ناجائز تعلق نبھانے آسان نہیں ہوا کرتے بی بی، دل سے مان کر نکاح کر لو۔ جب کبھی موقع ملا نکلنے کا تو جو دل چاہے فیصلہ کر لینا۔ اس نے ایک اور سوچ پتہ نہیں صحیح تھی یا غلط، مہرماں کے منتشر اور تھکے ہوئے ذہن کو تھما دی۔ اور وہ واقعی جب تک مہرماں کی دلی رضامندی نہ ہوتی یہ نکاح جائز ہی کہاں تھا۔ نہ اس کے والی پاس تھے نہ گواہان، اور ایسے میں اگر وہ واقعی حق جتانے اس کے پاس آ جاتا تو وہ لرز اٹھی، گھٹنوں میں منہ چھپائے وہ زور زور سے رونے لگی۔ اسے یاد آیا 10 دنوں بعد وہ طلال کی دلہن بننے والی تھی، مگر نہیں، ہارنا اس کا مقدر تھا۔ افندی ہاؤس میں تو گویا صفِ ماتم بچھ چکی تھی۔ ملاحہ اور فرزین کی سہیلیوں کو ڈھولک کے لیے منع کر دیا گیا تھا، آغا جان کی خرابی طبع کا بہانہ کر کے۔ تائی جان تو بستر پر ہی پڑ گئی تھی، ہر وقت مہرماں مہرماں، پھر ہائے ہائے کی پکار۔ ملاحہ نے کالج جانا چھوڑ رکھا تھا، وہ بھی مہرماں کو یاد کر کے روتی رہتی تھی۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ مہرماں اب کہیں نہیں ہے۔ مرے ہوئے پر تو صبر آ جاتا ہے، زندہ بچھڑے ہوئوں پر نہیں۔ مجھے تو موہد اور اس کی ماں پر شک پڑتا ہے مبین صاحب، انہوں نے ہی غائب کروایا ہوگا میری مہرماں کو۔ وہ آج روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ کیا بچوں کی سی باتیں کر رہی ہو صدیقہ؟ وہ ان کی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے نرمی سے ٹوک کر بولے۔ اسی نے کبیر کو بلایا تھا فیکٹری، وہ 10 منٹ لیٹ ہوا، ادھر میری بیٹی غائب ہو گئی۔ وہ آفس کے کام سے شہر سے باہر تھا صدیقہ، آفس ریکارڈ موجود ہے، میں نے وہاں سے بھی پتہ کروایا ہے جہاں موہد موجود تھا، انہوں نے رسان سے کہا۔ آپ نہ مانے، مگر ان دونوں کے علاوہ پوری دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے مبین صاحب، وہ بضد تھی۔ مہرو کو اغوا کر کے انہیں کیا حاصل صدیقہ؟ وہ تھکے تھکے انداز میں بولے تو وہ رونے لگی۔ مجھے نہیں پتا مبین صاحب، میری بیٹی مجھے لا کر دیں۔ ہائے میری بچی، نہ جانے کس حال میں ہوگی میری نازو پلی، یا اللہ کن ظالموں کے ہتھے چڑھ گئی، تو اپنا رحم کرنا الہی، آمین، مبین صاحب نے آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے صدقے دل سے کہا تھا۔ نمیر، یہ تمہاری حرکت ہے نا؟ کال ملتے ہی تیز لب و لہجے میں وہ اتنے یقین سے بولی کہ اپنی کرسی پر آرام دہ کیفیت میں بیٹھا نمیر افندی بے اختیار سیدھا ہو بیٹھا، پھر اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ میں آتے ہی ڈٹائی سے ہنستے ہوئے بولا، کس حرکت کی طرف اشارہ ہے تمہارا؟ مہرماں 2-3 روز سے گھر سے غائب ہے نمیر۔
وہ دانت پیس کر بولی۔ در حقیقت وہ شاکڈ تھی اور اب غصے میں بھی۔ اچھا، تو تمہارا ذیلی خیال یہ ہے کہ محترمہ میرے ساتھ بھاگ گئی ہیں؟ نمیر نے تیکھے لہجے میں پوچھا تو وہ لمحہ بھر کو خاموش ہو گئی۔ تو کیا وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا سومی، تمہارا اس سارے معاملے میں کیا لینا دینا ہے؟ فضول میں اپنا خون جلا رہی ہو۔ وہ اسے ٹال رہا تھا۔ سومیا کو صاف محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تم نے ایسی حرکت کی ہے تو تمہیں شرم آنی چاہیے نمیر۔ بدلہ لینے کے لیے تم نے ایک کمزور لڑکی کو نشانہ بنایا۔ وہ تعصب سے بولی۔ بدلہ لینے کے لیے وار ہمیشہ کمزور جگہ پر ہی کیا جاتا ہے۔ وہ مطمئن تھا۔ ہاں، جیسے افندی ہاؤس والوں نے کیا تھا تمہاری ماں پر، کیونکہ وہ وقار افندی کی کمزوری تھی، اور اب تم بھی اسی انداز سے ان سے بدلہ لے رہے ہو تو ایک ہی خون نا۔ وہ سلگ کر بولی تو نمیر افندی کے دل کو کسی نے کند چھری سے ذبح کیا۔ برے کے ساتھ برا نہ ہو تو اسے سمجھ کیسے آئے سومیا جی؟ وہ خود کو سنبھالتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ بس کر دو نمیر، خدا کے لیے تم ہی بارش کا پہلا قطرہ بن جاؤ، ختم کر دو اس دشمنی کو۔ وہ زچ آ گئی تھی۔ سالوں ہو گئے تھے اس آتش مزاج کو سمجھاتے، مگر وہ آج بھی دشمنی کے اسی درجے پر فائز تھا۔ مر جاؤ یا مار ڈالو والا اصول اپنائے۔ کر دیا، بس ختم کر دی دشمنی۔ اب خوش؟ وہ ایک دم سے بولا تو سومیا چپ رہ گئی۔ تو پھر محرمہ کہاں ہے؟ میرے پاس نہیں ہے، وہ سکون سے پر لہجے میں بولا۔ اب نہیں ہے یا پہلے بھی نہیں تھی؟ سومیا اس سے اگلوانا چاہ رہی تھی۔ کیا تم مجھ پر انویسٹیگیشن آفیسر لگی ہو؟ وہ ناراض ناگواری سے بولا تھا۔ تمہارے اندر افندی ہاؤس والا ٹچ ہے نمیر، وہ بھی تمہاری طرح ظالم ہے، انسان کی قدر نہ کرنے والے۔ وہ تپی۔ جواباً نمیر نے ہنس کر اسے اور تپایا۔ مگر انا اور ضد کے کھیل میں بدلہ تو شاید جیت جائے، مگر ہار صرف محرمہ کا مقدر بنے گی نمیر، جو بالکل بے قصور ہے، زرنگار وقار افندی کی طرح۔ سرسراتے لہجے میں اس نے کہا تو وہ ڈٹائی سے بولا۔ یہ دنیا کا قانون ہے، سزا ہمیشہ بے گناہ کو ہی ملتی ہے ڈیئر۔ تم ہی کچھ تبدیلی لے آتے۔ ہاتھی کے پاؤں میں پاؤں رکھنا ضروری تھا کیا؟ اچھا اب بس کرو، بور ہو رہا ہوں میں۔ دوست تم میری ہو اور فیور محرمہ افندی کی کر رہی ہو۔ وہ فوراً ہی بدمزاج سا نمیر بن گیا تھا۔ سچ بتاؤ نمیر، خیریت سے ہے نا محرمہ؟ سومیا نے ملتجائیہ انداز میں پوچھا تو قدرے توقف کے بعد وہ بولا، خیریت سے ہی ہوگی، میرے پاس نہیں ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ سومیا کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ نہیں، ریڈ کروا دو پولیس کی، شاید نکل ہی آئے تمہاری محرمہ افندی یہاں سے۔ وہ غصے سے بولا اور لائن ہی کاٹ دی۔ اس کے ہونٹوں پر محظوظ سی مسکراہٹ تھی۔ محرمہ افندی، صدیقہ بیگم، اب پتہ چلے گا تمہیں کہ ایک طوائف کا بیٹا بطور داماد کیسا محسوس ہوتا ہے اور ایک طوائف زادے کی ساس ہونا کیسا لگتا ہے۔ آج بہت عرصے بعد اس کا کھل کر کہکا لگانے کو دل چاہ رہا تھا۔ پولیس میں رپورٹ درج کرانے سے بھی کچھ حاصل نہ ہوا تھا۔ 3 روز یوں ہی گزر گئے اور آج چوتھے روز کی شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے جب افندی ہاؤس میں لینڈ لائن پر کال آئی، جو اتفاقاً موحد نے ریسیو کی۔ دوسری جانب سے جانے کیا کہا گیا؟ جی ہاں، جی بالکل یہی گھر ہے۔ فطری طور پر سب ہی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی ٹھیک ہے، اوکے، میں 2 منٹ میں آتا ہوں، آپ ذرا دھیان رکھیے گا۔ وہ باعجلت بولا اور فون رکھ دیا۔ کیا ہوا؟ کون تھا؟ کس کا فون تھا موحد؟ مبین صاحب اور سہیل افندی اس کے پاس آ گئے تھے۔ کسی نے ایک اشارہ دیا ہے محرمہ کے لیے، میں پتہ کر کے آتا ہوں۔ وہ تیزی میں تھا۔ میں ساتھ چلتا ہوں۔ مبین صاحب کی شفقت پدری نے جوش مارا۔ پکی اطلاع نکلی تو آپ کو بتاؤں گا نا تایا جان، ابھی فی الحال مجھے جانے دے پلیز۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا۔ سمرا ناراض نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ان سے نظر چراتا باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی اس نے کبیر کو آواز لگائی تھی۔
وہ دونوں ہسپتال کے استقبالیہ پر پہنچے۔ موہد نے ہسپتال سے آنے والی کال اور مریضہ کے متعلق بتایا تو نرس ان کے ساتھ چل پڑی اور انہیں کمرہ دکھا کر لوٹ گئی۔ موہد نے بے ساختہ کبیر کی طرف دیکھا۔ تم یہیں ٹھہرو۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ جی بہتر۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور اندر سے لیڈی ڈاکٹر باہر نکلی۔ موہد تھم سا گیا۔ آپ؟ ڈاکٹر نے ان دونوں پر نظر ڈالی۔ جی میں مریضہ کا کزن ہوں، افندی ہاؤس سے۔ موہد نے تعارف کروایا۔ ڈاکٹر نے گہری سانس لی۔ 3 روز پہلے کوئی اس لڑکی کو زخمی حالت میں یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سر پر چوٹ آئی تھی اندرونی، جس کی وجہ سے وقتی طور پر اس کی یادداشت چلی گئی تھی۔ آج اللہ کا شکر ہے طبیعت سنبھلی تو سب یاد آ گیا۔ اسی نے نمبر دیا تھا گھر کا، میں نے ہی اطلاع دی ہے آپ لوگوں کو۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی تھی۔ میں مل سکتا ہوں اس سے؟ موہد نے محتاط انداز میں پوچھا۔ کبیر کو بھی شک ہی تھا کہ کوئی اور نہ ہو۔ جی ضرور، مہرمہ افندی ہی نام ہے نا آپ کی کزن کا؟ وہ مسکرائی تو ایک نظر اسے دیکھ کر موہد فوراً دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا اور سامنے ہی بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے مہرمہ موجود تھی۔ موہد کو دیکھ کر بے اختیار سیدھی ہو بیٹھی۔ مہر؟ موہد نے بے ساختہ اسے پکارا تو وہ رو دی اور پھر روتی ہی چلی گئی، با آواز بلند، خود پر سے قابو کھو کر، موہد کا ہاتھ تھام کر، جیسے اپنی تمام پونجی لٹا آئی ہو۔ کیا خبر؟ تائی جان نے جب سے سنا کہ موہد کو مہرمہ کے بارے میں کسی نے کوئی اطلاع دی تھی، تب سے ان کے دل کو پر لگے ہوئے تھے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، خود جانے کے بجائے اسے بھیج دیا۔ وہ کہاں کا سگا ہے ہمارا؟ جو بھی بات ہوگی وہ اطلاع دے گا صدیقہ، اللہ سے رحم مانگو۔ وہ خود بھی دل ہی دل میں محو مناجات تھے، انہیں جھڑک دیا۔ مگر ماں کے دل کو سکون کہاں؟ کبھی اٹھتی کبھی بیٹھتی، یا اللہ مہرمہ خیریت سے ہو، میری بیٹی پر اپنا رحم کرنا مولا۔ ان کا دل بڑی بری طرح سے دکھا ہوا تھا۔ گاڑی پورچ میں آ کر کھڑی ہوئی تو مہرمہ کو لگا اس کی جان نکلنے والی ہے۔ آنے والی قیامت کا وہ صرف اندازہ ہی کر سکتی تھی۔ وہ موہد کی کہنی دبوچے خوف زدہ سی کیفیت میں اندر کی طرف بڑھی اور موہد افندی خاموش تھا، بے حد خاموش۔ اس نے تمام راستے ایک بھی لفظ مہرمہ سے نہ پوچھا تھا۔ تائی جان مہرمہ کو دیکھتے ہی چیخ مار کر اس کی طرف لپکی تھی۔ سر پر بندھی پٹی اور ایک پٹی کلائی پر لپٹی ہوئی تھی۔ مہرمہ ماں سے لپٹ کر جو روئی تو پھر جیسے آسمان بھی اشکبار ہو گیا تھا۔ وہ اگلے ہی پل حواس سے بیگانی زمین پر پھسلتی ان کے بازوؤں کے گھیرے سے نکلتی چلی گئی۔ مبین صاحب نے بے قراری سے اپنی راج دلاری کو سنبھالا تھا۔ موہد اچٹتی نگاہ ہوش و حواس سے آری صوفے پر لیٹی مہرمہ پر ڈالنے کے بعد اب آغا جان سمیت ان سب کو مہرمہ کے شدید ایکسیڈنٹ اور اس کے بعد وقتی طور پر یادداشت گم ہو جانے کی تفصیلات بتا رہا تھا۔ آغا جان سمیت مہرمہ کے والدین کا اعتماد پھر سے لوٹنے لگا کہ ان کی عزت سلامت رہی تھی۔ یا اللہ تیرا شکر۔ طلال کو خبر ملی تو وہ اٹھتا ہوا افندی ہاؤس پہنچا۔ کب سے، کہاں سے، کب، کیسے؟ وہ ملاحہ سے مارے تحیر اور بے یقینی کے سوال پہ سوال پوچھتا تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ پھر اسے ساری تفصیل بتائی تو سکون کی لہر طلال کے تن من کو بھگو گئی۔ مہرمہ افندی بالکل خیریت سے تھی۔ کہاں ہے وہ ملاحہ؟ مجھے ملنا ہے اس سے۔ وہ بے قرار ہوا۔ 1 منٹ ٹھہرے، میں ذرا دیکھ کر آتی ہوں۔ آپ ہی سو نہ رہی ہوں؟ آپ دیکھیں۔ ایک ہی خاموشی طاری ہے ان پر۔ ملاحہ کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ مہرمہ کے لوٹنے کا سکون تو جو تھا سو تھا، مگر گزرے 4 دن ان سب کے چین و آرام اور اعتماد کو بری طرح مجروح کر گئے تھے۔ اس کا اثر ابھی تک باقی تھا۔ تم پتہ کر کے آؤ، میں ویٹ کر رہا ہوں۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیا۔ ملاحہ سر ہلاتی ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ ابھی فوری طور پر اس روس سے جان سے مل کر اسے تسلی دینا چاہتا تھا، اسے بتانا چاہتا تھا کہ اگر وہ 4 دنوں میں برے حالات سے گزری تھی تو وہ بھی کانٹوں کے بستر پر سویا تھا۔ اوپر سے گھر والوں کا رویہ جو کسی بھی صورت ایک اغوا شدہ لڑکی کو بہو بنانے کو تیار نہ تھے۔
وہ بے اختیار مسکرا رہا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو تائی جان مہرماں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ابھی زبردستی اسے دلیے کا پیالہ کھلا کر فارغ ہوئی تھی۔ ملاحہ ہلکے سے جوش کے ساتھ مسکراتی ہوئی مہرماں کے بالکل پاس جا کر ٹک گئی، اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ہلکے سے دبایا اور مسکرا کر بولی، آپی، طلال بھائی آئے ہیں۔ تائی جان نے تشکر بھری سانس لی۔ ان حالات میں داماد کا ساتھ دینا اور بھرپور اعتماد رکھنا شکر گزاری کے زمرے میں ہی آتا تھا۔ مہرماں کی پوری جان جیسے اس کی آنکھوں میں سمٹ آئی، چہرے پر ایک خوف زدہ سی کیفیت، سفید پڑتا رنگ اور ایک جھٹکے سے ملاحہ سے اپنا ہاتھ چھڑانا۔ کون طلال؟ اسے بڑی بیگانگی سے پوچھا تھا۔ ملاحہ کی آنکھوں ہی نہیں چہرے پر بھی تحیر اتر آیا۔ طلال بھائی، ان سے آپ کی شادی ہونے والی ہے آپی، اس نے بے ساختہ یاد دلایا۔ مل لو مہرو، بہت پریشان رہا ہے وہ بھی، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے اس نے، تائی جان نے پیار سے کہا، مگر وہ تکیہ سیدھا کرتی لیٹ گئی۔ مجھے کسی سے نہیں ملنا ملاحہ، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی تو ملاحہ پریشان سی ماں کا منہ دیکھنے لگی۔ ایسے مت کہو مہرو، وہ برا محسوس کرے گا، تمہاری فکر میں ہی بھاگا چلا آیا ہے نا۔ تائی جان نے نرمی سے اسے سمجھایا، وہ ملنے آئے گا تو مجھے برا محسوس ہوگا امی، اسے واپس بھیج دیں۔ وہ درستی سے بولی تو ملاحہ خائف سی ہو کر اٹھ گئی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں کہہ دیتی ہوں کہ آپ ہی سو چکی ہیں۔ اس سے جھوٹ مت بولو، وہ پھر آئے گا، اسے صاف کہہ دو کہ میں اس سے ملنا نہیں چاہتی۔ مہرماں نے اسے ٹوک دیا، صاف الفاظ میں، سارے آنسو جیسے وہ قید خانے میں ہی بہا آئی تھی۔ اب تو صرف فیصلے ہی کرنے تھے، اور جو فیصلے کرنا ہی نصیب ٹھہرے ہوں ان پر رونا بے سود ہوتا ہے کہ ان پر مہریں اوپر سے ثبت ہو چکی ہوتی ہیں۔ ملاحہ آزردہ سی کمرے سے نکل گئی۔ تائی جان نے خفگی سے مہرماں کو دیکھا۔ ایسے مت کرو مہرو، اس کے دل میں خیال آئے گا۔ خیال ہی تو نکالنا چاہ رہی ہوں امی، وہ اسی بے تاثر انداز میں چھت کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ الجھ سی گئی۔ سر پر تھوڑی کے نیچے سے گزر کر باندھی گئی سفید پٹی کے بیچ اس کا چہرہ زرد، بہت زرد لگتا تھا۔ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ ہفتہ بھر رہ گیا ہے شادی میں اور تم اس طرح کی باتیں کر رہی ہو۔ ہاں امی، کیونکہ میں اس حقیقت کو سمجھ چکی ہوں کہ ہر زمین پر ایڑیاں رگڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ ہر زمین سے آب زمزم نہیں نکلتا۔ میں نے بھی قسمت سے ضد لگانا چھوڑ دی ہے۔ وہ عجیب بہکی بہکی باتیں کر رہی تھی۔ تائی جان کو خوف محسوس ہوا، اس کے سر میں چوٹ کی وجہ سے 3 دن تک اس کی یادداشت متاثر رہی تھی۔ کہیں اس چوٹ کا اثر دوبارہ سے تو نہیں ہو رہا؟ مبین سے کہتی ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں، انہوں نے دل ہی دل میں تہیہ کر لیا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، ابھی تم آرام کرو۔ وہ اٹھ گئی تھی۔ لائٹ بند کر جائیں امی، مہرماں نے بھرائے ہوئے لہجے میں کہا تو وہ اس کی ہدایت پر عمل کرتی باہر نکل گئیں، اور ان کے باہر نکلتے ہی مہرماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی اپنے تمام خساروں پر۔ موہت، میں تمہیں ایک ٹائم پیریڈ دیا ہوا تھا، اگر تمہیں یاد ہو تو۔ سمرا نے اسے گھیرنا چاہا جو عجلت میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ وہ ٹائی کی نوٹ صحیح کرتا آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے آئینے میں انہیں دیکھتے ہوئے مسکرایا۔ کون سا ٹائم پیریڈ ماما، اور کس کام کے لیے؟ شاباش، انہوں نے گہری سانس بھری، یعنی تمہارے لیے اس معاملے کی کوئی اہمیت ہی نہیں، جس طرح میرا سارا دھیان رہتا ہے۔ وہ خفگی سے بولی تو وہ خود پر پرفیوم چھڑک کر ان کی طرف آیا۔ میری پیاری ماما جان، ایسا کون سا معاملہ ہے، ذرا میری یادداشت پر بھی تو دستک دیں۔ انہیں شانوں سے تھام کر مسکراتے ہوئے وہ پوچھ رہا تھا۔ تمہاری اور سومیا کی شادی کا، وہ مسکرا کر بولی، مگر ساتھ ہی اپنے شانوں پر اس کے ہاتھوں کی ہلکی پڑتی گرفت کو بھی انہوں نے فوراً محسوس کر لیا تھا۔ تم نے وعدہ کیا تھا موہت کہ تم سوچو گے اس بارے میں، انہوں نے جلدی سے اسے یاد دلایا۔ بس ماما، ٹائم ہی نہیں ملا۔ ہاتھ ہٹا کر پلٹتے ہوئے وہ ان کی بات ہنسی میں اڑا کر ہینگر پر سے کوٹ اتار کر پہننے لگا۔ تو ٹائم نکالو موہت، بلکہ میں تو کہتی ہوں سوچنے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم بس فیصلہ کر لو۔ انہوں نے گویا چٹکی بجا کر حل نکال لیا تھا۔ واہ،
وہ پھر سے ہنسا۔ یعنی شادی جیسے اہم معاملے کے بارے میں کچھ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں۔ واہ واہ، وہ گویا سر دھن رہا تھا۔ خیر، یوں لٹکانے کی بھی ضرورت نہیں۔ انہوں نے ناک بوں چڑھائی۔ آپ بے فکر رہیں، نہیں لٹاؤں گا اور جلدی ہی پار لگا دوں گا۔ وہ انہیں یقین دلا رہا تھا۔ اپنا موبائل اور چابیاں اٹھائی۔ مجھے تو تمہارے ارادے مشکوک لگ رہے ہیں موہت۔ انہوں نے اسے گھورا تھا۔ ارے واہ، نجومی ہو گئی ہیں آپ تو۔ بکو مت اور جلدی کرو کوئی فیصلہ۔ میں نہیں چاہتی اس گھر پر چھائی نحوست ہمیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لے۔ انہوں نے اسے جھڑکا۔ ان کے لب و لہجے میں اوہام بول رہے تھے۔ کم آن ماما، اب کب سے اتنی وہمی ہو گئی ہیں؟ وہ انہیں بہلا رہا تھا مگر وہ آزردہ ہونے لگی۔ پتہ نہیں موہت، اس گھر سے مجھے کبھی بھی سکھ نہیں ملا۔ ان سے کٹ کر ان لوگوں سے دور رہے تو دل کو سکون تھا۔ ان سے رابطہ ہوتے ہی جیسے دوبارہ آندھیوں کی زد میں آ گئے ہیں ہم لوگ۔ اب ان کی باری ہے ماما، وہ بے ساختہ بولا تھا۔ سمرا نے اسے دیکھا۔ آفس جانے کے لیے مکمل تیار حالت میں وہ بے حد مکمل لگ رہا تھا۔ انہوں نے بے اختیار ماشاء اللہ کہا، پھر اسے ٹوک دیا۔ اگر تو تم مہرماں والے واقعے کا ذکر اتنے طنزیہ انداز میں کر رہے ہو تو بہت بری بات ہے موہت۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے، بلکہ بعض اوقات بددعا دینے کی نہیں، محض صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور دوسرے بندے پر وہ صبر بہت بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس نے لاپرواہی سے کہہ کر شانے اچکائے۔ اللہ سب پر رحم کرے اور سب کو ہدایت دے۔ سمرا نے دعا کی تھی، پھر کچھ پڑھ کر موہت پر پھونک ماری اور بولی، میں سومیا کے معاملے میں بالکل سنجیدہ ہوں موہت۔ تو یہ اس کے لیے جادو پھونکے مار رہی ہیں مجھ پر؟ وہ مصنوعی تحیر سے بولا تو انہیں ہنسی آ گئی۔ شٹ اپ، آئی ایم سوری ماما، وہ سنجیدہ ہوا۔ میں سومیا کے معاملے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہوں۔ آپ اس کے لیے کوئی اور اچھا سا لڑکا دیکھ لیں۔ آج اس نے کہہ ہی دیا تھا۔ سمرا نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ پلیز ماما، آپ جانتی ہیں میں کیوں کہہ رہا ہوں۔ میرے تمام پرابلم سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ میری زندگی بہت آسان نہیں ہے اور میں سومیا کو اس ماحول کا حصہ نہیں بنانا چاہتا۔ اس نے صاف گوئی سے کہا اور جھک کر ان سے پیار لیتے ہوئے ان کے ساتھ ہی کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ طلال کی فیملی مہرماں سے ملنے آئی تو اب کی بار ان کا موڈ بہتر تھا۔ مہرماں کے اغوا کی بجائے ایکسیڈنٹ کی خبر نے سبھی کے خیالات کا دھارا بدل دیا تھا۔ کہہ دو میں میڈیسن لے کر سو رہی ہوں۔ مہرماں پر ایک عجیب سی وحشت طاری ہونے لگی۔ کم آن آپی، ایسی کون سی میڈیسن ہے جو کھا کر اتنی گہری نیند آ گئی؟ وہ بیوقوف نہیں ہے، ملاحہ خاصا برا مان کر بولی۔ پھر اسے جتایا۔ آج پھر طلال بھائی ساتھ آئے ہیں۔ کہہ دو زہر کی گولی کھا کے سوئی ہے۔ اس کی آواز یک لخت بھرا گئی تھی۔ اس نے منہ تک کمبل اوڑھ لیا۔ ملاحہ اندر تک دہل کر رہ گئی، مگر ہوا وہی جو مہرماں نے چاہا تھا۔ وہ لوگ 1 گھنٹہ بیٹھے دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ سسرال والے ہیں تمہارے، کوئی اہل محلہ نہیں جنہیں تم اپنی مرضی سے شرف ملاقات بخشو گی؟ وہ تکیہ اونچا کرتی اٹھ بیٹھی۔ میری کوئی سسرال نہیں ہے امی۔ اس کا لب و لہجہ خطرناک حد تک سنجیدہ تھا۔ اور طلال، اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ انہوں نے تنزیہ پوچھا تھا۔ مہرماں کی آنکھوں میں اضطرابی کیفیت ابھری۔ دل میں بھی قیامت خیز بنچال آیا، مگر لبوں پر اگلنے کو فقط زہر تھا۔ کون طلال؟ میں کسی طلال کو نہیں جانتی۔ وہ بڑے حوصلے کے ساتھ آنسو پی کر بولی تھی۔ تائی جان تو ایک طرف رہی۔ کمرے میں داخل ہوتے آغا جان اور مبین صاحب بھی ٹھٹک گئے۔ آغا جان کھنکارے تو دونوں ماں بیٹی سنبھل گئی۔ کیا بات ہے مہرو؟ کیا رویہ ہے تمہارا ان لوگوں کے ساتھ؟ کیوں نہیں مل رہی تم کسی سے؟ آغا جان نے اکھڑے ہوئے انداز میں پوچھا، اور ان کے سامنے فراٹے سے زبان چلانے والی مہرماں کی زبان کی نوک پر جیسے کانٹے اگ آئے۔ تمہارا رویہ اس رشتے کو خراب بھی کر سکتا ہے، وہ رشتہ توڑ بھی سکتے ہیں۔
وہ اسے سمجھانے آئے تھے۔ مبین صاحب نے انہیں مہرماں کا رویہ بتا دیا تھا جو وہ طلال اور اس کی فیملی سے روا رکھے ہوئے تھی۔ اب جب کہ شادی میں محض چند دن باقی تھے، آغا جان کوئی رسک نہیں لینا چاہتے تھے۔ رشتہ تو خراب ہو چکا ہے آغا جان، وہ آنسو پیتے ہوئے عجیب سے انداز میں بولی تو کمرے میں داخل ہوتا موہد افندی دروازے میں ہی رک گیا۔ کچھ نہیں ہوا، اللہ کا شکر ہے، اس ذات نے بہت کرم کیا ہے ہم پر، وہ تفاخر سے کہہ رہے تھے۔ پھر انہوں نے عجیب سا منظر دیکھا۔ مہرماں اپنے سر اور تھوڑی پر بندی پٹی کھول رہی تھی۔ تائی جان نے اسے روکنا چاہا۔ اب یہ پرسوں اسی ہسپتال سے اسی لیڈی ڈاکٹر سے دوبارہ پٹیاں کروا کر اور دوا لے کر آئے تھے وہ لوگ۔ مہرماں نے ہاتھ سے انہیں پیچھے کر دیا۔ اب وہ اپنی کلائی کی پٹی کھول رہی تھی۔ یہ دیکھیں، کوئی زخم نہیں ہے، نہ میرے سر پر نہ کلائی پر۔ وہ اپنا سر اور کلائی دکھا رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو لرزتے کپ کپاتے ہاتھ اور وجود کے ساتھ اس کا انداز ہیجانی تھا۔ اس کے سر اور کلائی کی جلد واقعی بے داغ تھی۔ وہ سب گنگ رہ گئے، کسی کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ اور یہ دیکھیں، اس نے جھک کر ڈسٹ بن میں سے گرا لگا کر شاپر نکال کر دکھایا۔ اس میں رنگ برنگی کئی گولیاں تھیں۔ لرزتے ہاتھوں سے ان کے سامنے کی۔ یہ ساری میڈیسن میں نے ایک بھی ٹیبلٹ نہیں کھائی۔ مگر کیوں مہرو میری بچی؟ تائی جان کو لگا جیسے مہرماں پر کوئی دورہ پھر سے پڑنے لگا ہو۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور موہد سانس روکے جیسے یہ سارا تماشا دیکھ رہا تھا۔ کیونکہ نہ تو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور نہ ہی میں کوما میں گئی تھی امی، وہ رونے لگی۔ کیا بات ہے مہرو، جلدی سے بتا دو، میرا دل پھٹ جائے گا ورنہ۔ مبین صاحب کپ کپا اٹھے تھے۔ مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، وہ بھینچے ہوئے لہجے میں بولی۔ کون؟ کس نے؟ آغا جان کا اونچا شملہ پھر سے تھر تھرانے لگا۔ ان کی آواز سرسراتی ہوئی تھی۔ نمیر وقار افندی نے آغا جان، آپ کے وقار افندی کا بیٹا۔ وہ پھپک کر رو دی تھی۔ ان تمام نفوس کے وجود پر گویا ٹرین گزر گئی تھی۔ تائی جان تو لڑکھڑا کر اس کے بستر پر گر سی گئی۔ میرے اللہ! مگر مہرماں کی کہانی ابھی ختم کہاں ہوئی تھی؟ وہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ اس نے زبردستی نکاح کر لیا مجھ سے آغا جان۔ کیا ہی وقار افندی کے زرنگار سے نکاح نے اس گھر پر قیامت ڈھائی ہوگی، جو پرخچے آج افندی ہاؤس کے اڑے تھے، مہرماں اور نمیر وقار افندی کے نکاح سے۔ موہد آہستہ سے دروازہ بند کر کے باہر چلا گیا۔ آغا جان لڑکھڑائے، سینے میں درد کی شدید لہر اٹھی تھی۔ مبین صاحب نے بے اختیار انہیں تھام کر کرسی پر بٹھایا، اور یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے آغا ذوالفقار علی خان کی آنکھوں میں چمکتی نمی دیکھی۔ کمرے میں مہرماں کی ہچکیاں گونج رہی تھی اور افندی ہاؤس والوں کی زندگیاں ایک سوالیہ نشان بن گئی تھی۔ کمرے میں اعصاب شکن خاموشی پھیلی۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اس تباہ کن خبر پر فوری رد عمل کیا دینا ہے۔ سب سے پہلے تائی جان نے سینے پر دو ہتھڑ مارتے ہوئے آواز نکالی۔ ہائے قیامت آ گئی ہمارے گھر پر، وہ کمینہ بے غیرت کہاں ٹکرا گیا تمہیں؟ تائی جان کا واویلا آغا جان اور مبین صاحب کو حواس میں لے آئی۔ کچھ فائدہ نہیں، بیکار ہے سب، اور بکواس بھی۔ چھڑی پر ان کے ہاتھ کپ کپا رہے تھے۔ ارے میں کہتی ہوں رپورٹ کرواؤ اس بے غیرت بے اہمیت کے خلاف، زندہ درگور کروا دو اسے۔ تائی جان کے کوسنے اور بین جاری تھے۔ مبین صاحب اور آغا جان کے سامنے بھی حقیقت واضح تھی۔ مہرماں کا ہاسپٹلائزڈ ہونا فراڈ تھا، یعنی کہ یہ کھیل نمیر افندی کا تھا۔ ڈاکٹر اور عملے کو رشوت دی گئی تھی، تبھی تو یہ ڈرامہ کھیلا انہوں نے۔ مہرماں سسکی، ملاحہ گویا سکتے کی عالم میں ساری کتھا سن رہی تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ بہن کی بربادی پر کیا رد عمل ظاہر کرے۔ بھول جاؤ اس سارے قصے کو مہرماں، اور آگے دیکھو، شادی طے ہے تمہاری اسی ہفتے میں۔ آغا جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو مہرماں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ہمارے بڑے بزرگ جب کسی کے ساتھ برا کرتے ہیں تو در حقیقت وہ اپنی اگلی نسل کے لیے گڑھے کھود رہے ہوتے ہیں۔ مال اور اولاد کو انسان کی آزمائش کہا گیا ہے۔
قصوروار نہ ہوتے ہوئے بھی اولاد سزا کاٹتی ہے تو دل انہی بڑوں کا کٹتا ہے۔ اس نے واقعی نکاح کیا ہے آغا جان۔ مہرماں نے سرخ ہوتی آنکھوں سے انہیں دیکھا اور بھرائے ہوئے لہجے میں بولی، کوئی حیثیت نہیں ہے اس نکاح کی مہرماں، تم بس خاموش رہو، چند دنوں بعد تمہاری شادی ہے۔ تائی جان متوحش زدہ سی بولی، بس نہ چلتا تھا کہ مہرماں کے ذہن سے یہ واقعہ ہی کھرچ ڈالیں۔ بھول جاؤ اس منحوس واقعے کو مہرماں، سمجھو ایک ڈراؤنا خواب دیکھا تھا۔ آغا جان نے دبنگ لہجے میں کہا تو وہ بے یقینی سے باری باری اماں اور دادا کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ لوگ مذاق سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ مذاق ہی تو ہے یہ سب، نہ ولی نہ گواہان نہ تمہاری مرضی شامل تھی اس نکاح میں، باطل ہے نکاح۔ آغا جان نے درستی سے کہا۔ مہرماں کی آنکھیں ابل پڑی، وہ روتے ہوئے بولی، جو بھی ہے آغا جان، مگر جب تک اس مسئلے کا حل نہیں نکلتا میں شادی نہیں کروں گی۔ نکاح پر نکاح۔ مبین صاحب کرسی پر ساکت و جامد بیٹھے تھے، بازی ہاتھ سے نکل چکی تھی۔ پیادے نے خاموشی سے کونے سے اٹھ کر جانے کیسے شے مات دے دی تھی۔ وہ پیادہ جو اس بساط پر بالکل بے وقت اور حقیر تھا، جس کی طرف کسی کا دھیان ہی نہیں تھا، جسے بنا چال چلے سب پٹا ہوا سمجھ کر مطمئن تھے۔ اسے سمجھاؤ صدیقہ، مزید دماغ خراب مت کرے ہمارا، بہت کچھ سہ لیا افندی ہے اس نے، تھانے کا منہ بھی دیکھ لیا، اب برادری میں جو عزت بچی ہے وہ بچی رہنے دو۔ آغا جان بڑے ضبط سے بولے اور مہرماں پر ایک نظر ڈال کر کمرے سے چلے گئے۔ مہرماں ماں سے لپٹ کر اونچی آواز میں رونے لگی، آپ لوگ تو میری بات کو سمجھے امی، میں کسی مفتی عالم سے پوچھتا ہوں، بنا مرضی کے زبردستی نکاح کی واقعی کوئی اہمیت نہیں ہوتی بیٹا۔ مبین صاحب بڑی ہمت کا مظاہرہ کر رہے تھے، دل تو چاہ رہا تھا کہ دھاڑے مار کر روئیں۔ مہرماں کے آنسو تھم سے گئے، باپ سے تو نظر ملانا بھی مشکل تھا۔ امی، اس نے ملتجانہ انداز میں کہتے ماں کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے، آپ لوگ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، میں اب یہ شادی نہیں، اور آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ دن گن گن کر اس دن کا انتظار کیا تھا، مگر کیا اس دن کا انتظار کیا تھا اس نے؟ اس کی تقدیر پلٹنے والے دن، طلال کے نام کو اس کی تقدیر کے کاغذ سے مٹا دینے والا دن۔ دفعات دور۔ تائی جان نے اپنے ہاتھوں سے مہرماں کے ہاتھ یوں جھٹکے جیسے کوئی بچھو تھام لیا ہو غلطی سے، پھر درست لہجے میں بولی، کیا بکواس کر رہی ہو مہرماں، پہلے کیا کم ذلت دیکھی ہے ہم لوگوں نے جو اب تم بھی ہماری جگہ ہنسائی کا انتظام کرنے لگی ہو؟ اور مبین صاحب تو سر تھامے بیٹھے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ زندگی اچانک کس موڑ پر لے آئی ہے۔ ملاحہ نے باپ کی بے بسی کو شدت سے محسوس کیا، اس کی آنکھیں بھر آئی۔ چھوڑ دو آپی، ڈراؤنا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، نکاح نامہ تک تو ہے نہیں تمہارے پاس، کون سا نکاح، کیسا نکاح؟ وہ ملتجانہ انداز میں مہرماں کو سمجھانے لگی، مگر میرا اللہ تو جانتا ہے نہ کہ وہ نکاح ہوا تھا۔ وہ اذیت میں تھی، ہر لفظ پر دل کٹتا تھا، وہ کیوں مانی، مر کیوں نہیں گئی؟ ہاں کہتے اور نکاح نامے پر دستخط کرتے ہوئے، مگر وہ نہیں جانتی تھی انسان تب نہیں مرتا جب وہ مرنا چاہتا ہے، وہ تب مرتا ہے جب اس کے دل میں کبھی نہ مرنے کی چاہ پیدا ہو جاتی ہے۔ زبردستی کے نکاح کو باطل کہا گیا ہے مہرو، میں فتویٰ بھی لے لیتا ہوں آج۔ مبین صاحب اس سے زیادہ خود کو حوصلہ دے رہے تھے شاید۔ مہرماں کے لب کچھ کہنے کو پھڑ پڑائے، تائی جان اس کی بدلتی رنگت اور تاثرات دیکھ رہی تھی۔ جی میں آتا تھا کہ مہرماں کے لبوں پر سختی سے ہاتھ رکھ دے تاکہ وہ کوئی اور سور نہ پھونک پائے، مگر اس نے بڑی زخمی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں پوچھا، سر جھکائے، باپ سے نظریں ملائے، ان کی طرف دیکھے بنا، لیکن اگر میں نے دلی رضامندی سے ہاں کی ہو تب اس نکاح کی کیا اہمیت ہوگی؟ ابو یہ پتہ کیجیے گا۔ کمرے میں ایک دھماکہ سا ہوا، مبین صاحب پھٹی نظروں سے بیٹی کو دیکھنے لگے، تائی جان تو گویا غش ہی کھا گئی۔ ملاحہ نے لپک کر ان کو سنبھالا تھا،
مہرماں پھر سے رونے لگی۔ آغا جان کو ایک پل چین نہ پڑتا تھا۔ ان میں پہلے کا سا دمخم چاہے نہ رہا ہو، مگر ان کا غصہ، تنفر اور زرنگار سے نفرت کی شدت کم نہیں ہوئی تھی۔ ابھی بھی انہوں نے موہت کو اسٹڈی میں بلوایا تھا۔ دیکھا تم نے موہت افندی، خون کیسے اپنی اصلیت دکھاتا ہے؟ غلط کار ماں کا بیٹا بھی غلط کار ہی نکلا۔ ان کا دماغ ابل رہا تھا۔ موہت سینے پر ہاتھ لپیٹے کھڑا خاموشی اور بے تاثر چہرے کے ساتھ انہیں سن رہا تھا۔ وہ تھمے تو اس نے لب کھولے۔ خون تو وہ آپ کے بیٹے کا ہے آغا جان، اور رہی اس کی ماں تو وہ بھی شادی کے بعد افندیز میں شامل ہو گئی تھی۔ پرسکون انداز میں کہتے ہوئے اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے تو آغا جان کا دماغ گھوم گیا۔ گھور کر اپنے منظور نظر پوتے کو ناگواری سے دیکھا۔ کوئی بھی کوڑے کے ڈھیر سے کسی کو اٹھا لائے اور افندی ہاؤس والوں سے رشتہ داری گھانٹنے کی کوشش کرے تو ہم اسے اپنا خون مان لیں۔ خیر، اس نے سر جھٹکا، اس بات کی سچائی کے گواہ تو ماما اور پاپا بھی ہیں۔ وہ جب اپنے بھائی کی ڈیتھ کا سن کر گئے تو وہاں ان کا بیٹا بھی موجود تھا۔ وہ آزاد ماحول کا پروردہ تھا، ڈھرے جج کے بنا بات کرتا تھا، مگر اس کی ہمت کیسی ہوئی اس قدر بے غیرتی دکھانے کی؟ ہمارے گھر کی عزت سے کھیلا ہے وہ، میں اسے زندہ کاٹ دوں گا۔ ان کے نتھلے پھول پچک رہے تھے، غصہ، طیش، رگوں میں خون کی جگہ گویا لاوا دوڑتا تھا۔ اب یہ سوچو کہ اس معاملے سے نمٹنا کیسے ہے۔ شادی طے ہے مہر کی، اور وہ کسی صورت شادی پر راضی نہیں ہو رہی۔ وہ بے بسی سے بولے، بس نہیں چل رہا تھا کہ کہیں سے نمیر افندی ان کے سامنے آ جائے اور وہ اسے گولیوں سے بھون ڈالیں۔ ایک بندہ جسے ہم میں سے کوئی جانتا ہے نہ اسے کبھی دیکھا ہے، اسے ہم کیسے ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس نے شانے اچکا کر بے چارگی ظاہر کی۔ مہرو سے پوچھو، اس نے تو دیکھا ہوگا نا؟ مجھے تو شرم آتی ہے اس بچی کا سامنا کرتے ہوئے۔ اس بے شرم نے کہیں کا نہیں چھوڑا ہمیں۔ پہلے اس کی ماں ہماری رسوائی کا سامان بنی، اب اس بے حمیت نے شب خون مارا ہے۔ جب تک اس کا پتہ نہیں چل جاتا تب تک تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ شادی تو روکنی ہی پڑے گی۔ یہ بھی شکر ہے کہ نمیر افندی نے اتنی عزت رکھ لی کہ لڑکے والوں کے سامنے مہرماں کو ایکسیڈنٹ کے بہانے سے واپس بھیجا، ورنہ وہ اتنی خوش دلی سے اسے قبول نہ کرتے۔ آغا جان نے سخت نظروں سے پوتے کو دیکھا تو ان کی نظروں میں ہلکی سی ناپسندیدگی بھی تھی۔ یعنی تم اس قدر بےہودگی پر بھی اس ناہنجار کی کچھ اچھائی نظر آ رہی ہے؟ جو دکھائی دے رہا ہے اسی پر تبصرہ کر رہا ہوں میں۔ 3 دنوں بعد تو اپنے گھر والے بھی لڑکی کو قبول نہیں کرتے، کجا سسرال والے؟ وہ صاف گوئی سے بولا۔ وہ کمینہ جانتا تھا کہ آپ اس شادی کی راہ میں روڑے اٹک جائیں گے۔ کبیر کو ساتھ لو اور پتہ لگاؤ اس شخص کا۔ موہت، مجھے وہ کسی بھی حال میں چاہیے، وہ سرد لہجے میں بولے تو موہت کو ان کے ارادوں کا اچھی طرح سے اندازہ ہوا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ اوکے، میں مہر سے بھی انفارمیشن لیتا ہوں۔ کبیر کو تبھی انوالو کروں گا جب مجھے خود سارے معاملے کا پتہ ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو آغا جان گہری سانس لے کر رہ گئے۔ چوٹ اس بار سیدھی ان کے کلیجے پر لگی تھی، جو بنا اجازت کسی کو اپنا ہاتھ بھی چھونے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ مہرماں خوب روئی، چیخی، چلائی، مگر یہاں کون سا مہرماں افندی کے پیارے بیٹھے تھے جو اس کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے، اور اب وہ سکتے کی کیفیت میں تھی۔ تو کیا اس کی اپنی مرضی ختم کر دی گئی تھی؟ یعنی اپنی ہی زندگی کے کسی فیصلے کو کرنے کا اختیار کھو بیٹھی تھی وہ؟ ایسے میں اغوا کار عورت نے اسے سمجھایا، کچھ عقل سے کام لے، کیوں مرد سے مقابلے پر اتری ہوئی ہو؟ مہربان نے نفرت سے اسے دیکھا اور کڑوے لہجے میں بولی، ایک کمزور لڑکی سے مقابلے پر تو وہ نامرد اترا ہے۔ اتنا ہی بدلہ لینے کا شوق تھا تو افندی ہاؤس کے کسی مرد کو چنتا، پھر پتہ چلتا اسے۔ وہ جانتی تھی کہ کہیں نہ کہیں نمیر افندی بیٹھا اس کی تمام باتیں سن رہا تھا، اس لیے جب تک ہمت رہی وہ یوں ہی للکار کر بولتی رہی۔ مگر اب الٹی گنتی شروع ہو گئی تھی۔ اسے نکاح کا الٹیمیٹم مل گیا تھا تو ذہن سنسنا اٹھا، ساری بہادری ختم ہو گئی۔ تب ہی موقع دیکھ کر اس نے اس عورت پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا شروع کیا۔
اللہ کا شکر ادا کرو کہ صاحب تم سے نکاح کر رہا ہے، بدلے کے لیے یہی صحیح۔ یہ سوچو کہ وہ بنا نکاح کیے تمہارے پاس چلا آتا تو تم کیا کر سکتی تھی؟ وہ مدہم مگر پر یقین انداز میں بول رہی تھی۔ اب زبردستی کے نکاح کی واقعی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور اس ناجائز نکاح کے بعد اگر وہ شوہر کی حیثیت سے تمہارے پاس آ گیا تو؟ وہ بات ادھوری چھوڑ کر زومانی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مہرماں متوحش سی ہو گئی۔ اس نے پر اسرار انداز میں مسکراتے ہوئے مہرماں کی آنکھوں میں دیکھا اور رازدارانہ انداز میں بولی، تم اچھی لڑکی ہو، میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں کچھ عقل کی بات سمجھاؤں۔ اس نکاح کو تم ہی حلال شکل دے سکتی ہو، دلی رضامندی سے یہ نکاح کر کے۔ مہرماں کا دماغ سن کیفیت میں تھا۔ اللہ جانے تمہیں یہاں کب تک رہنا پڑے، واپس جانا نصیب ہو بھی یا نہیں، کہاں ناجائز رشتے کا بھار اٹھاتی بھی رہوگی۔ ذہنی اور جذباتی شکست و رخت کے بعد مہرماں کو اس عورت کی کہی گئی باتیں تو سمجھ میں آئیں، مگر جو اس نے نہیں کہا وہ زیادہ اچھی طرح سمجھ میں آیا۔ یا اللہ تو گواہ رہنا، میں زبردست کے اس ناجائز رشتے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ میرے اللہ، میں اس نکاح پر دل سے راضی ہوں، اپنی دلی رضا سے اس شخص کو قبول کرتی ہوں جس کا نام نمیر وقار افندی ہے۔ اس نے اپنی مرضی اور رضا سے ایجاب و قبول کیا۔ اسے کرنا ہی کیا تھا؟ اسے کرنا ہی تھا کہ سیاد نے آزادی کے سارے روزن بند کر دیے تھے، پنچھی ہتھیار نہ ڈالتا تو اور کیا کرتا؟ مہرماں بے دم ہو گئی۔ تائی جان کے بین اور کوسنے اونچے ہو گئے تھے تو سہیل افندی کی فیملی بھی افتاء و خزاں مہرماں افندی کے کمرے میں آ گئی۔ سب کو اس گھر پر ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ چل گیا تھا۔ تزین نے بے ساختہ حیرت و بے یقینی سے اپنے کھلے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو کیا مہرماں اور طلال کو میری نظر لگ گئی؟ طلال سکتے میں تھا، بے یقینی سے ماں کو دیکھا جو خود بھی پریشان اور الجھی ہوئی تھی۔ افندی ہاؤس سے فون آیا تھا مہرماں کی چچی کا، وہ شادی سے معذرت کر رہی تھی۔ مہرماں نے انکار کر دیا ہے شادی سے، ماما نے اسے بتایا، مگر ایسے انداز میں جیسے خود اپنے منہ سے نکلنے والے لفظوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ آئی کانٹ بلیو ماما۔ طلال نے بے یقینی سے انہیں دیکھتے ہوئے گویا خود کلامی کی۔ اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا وہ بھی یقین نہ کرتا۔ اب جب کہ وہ واپس آ چکی تھی اور طلال کو ہی کیا دونوں گھرانوں کو یقین ہو گیا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا ہے، اور شادی میں محض 3 روز باقی تھے۔ وہ جب سے آئی تھی طلال اور اس کی فیملی سے نہ جاگتے ہوئے ملی اور نہ کوئی بات کی تھی۔ پھر بھی طلال نے سب کو سمجھا لیا کہ وہ صدمے کی کیفیت میں ہے، شادی تک سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر یہاں تو سارا معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ تم یقین مت کرو، کبھی مت کرنا، یہاں تمہارے باپ کی پگڑی اچھل رہی ہے اور تم اپنے یقین کو لے کر بیٹھے ہوئے ہو۔ ماما ذہنی خلفشار لیے اس پر برس پڑی، اور اب موبائل ہاتھ میں لیے تیزی سے مہرماں کو کال ملا رہا تھا۔ میں نے کہا بھی تھا تم سے، اپنی بھابھی کی بات مان لو، اس کی بہن اچھی خاصی تھی، مگر تم، اف، میرے اللہ، سارے خاندان کو کاٹ بانٹ دیے۔ دور کے مہمان کل سے آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں ہیجانی انداز میں مسلسل کبھی ایک تو کبھی دوسری فکر میں مبتلا ہو رہی تھی۔ طلال شدید طیش کے عالم میں موبائل دیوار پر مارتے مارتے رہ یو ایڈیٹ، اپنے باپ کو فون کرو اور انہیں بتاؤ کہ کیسے پورے خاندان میں ہماری انسلٹ ہونے والی ہے۔ وہ غصے سے چلائی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماما پلیز مجھے کنفرم تو کرنے دیں، 3 دن رہ گئے ہیں شادی میں، ایسے میں ایک فون کال آتی ہے معذرت کی تو کیا ہم شادی ملتوی کر دیں گے؟ وہ ابھی تک بے یقین تھا، اسے یقین آنا بھی نہیں چاہیے تھا، مگر وہ یوں ہی سر تھامے صوفے پر گر سی گئی۔ سائرہ چچی نے کوئی بھی لگی لپٹی بغیر صاف لفظوں میں ان تک معذرت اور مہرماں کی شادی سے انکار پہنچایا تھا، اور یہ بھی کہ وہ ان 3 دنوں میں طلال کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر لیں۔ میں خود جا کر پتہ کرتا ہوں۔ وہ تیزی سے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ ماما ہمت کر کے اٹھی۔ یہ سب
طلال کے پاپا کو سب سے پہلے بتانا ضروری تھا۔ یا اللہ رحم، کس کی نظر لگ گئی ہمارے گھر کی خوشیوں کو۔ وہ شوہر کو فون کرتے ہوئے صدمے کی کیفیت میں تھی۔ کچن میں کھڑی کان ادھر ہی لگائے سب سنتی بھابھی کا دل بلیوں اچھلا۔ اپنی بہن کا روشن مستقبل بالکل سامنے دکھائی دیا تھا۔ وہ موبائل پر ان کو کال ملا کر خوشخبری سنانے لگی۔ وہ افندی ہاؤس پہنچا تو کھلبلی مچ گئی۔ مہرماں نے ملاحہ سے خبر ملتے ہی کمرہ مقفل کر لیا۔ اسے کہو منہ چھپا کر مت بیٹھے، خود بتائے طلال کو انکار کی وجہ۔ تائی جان کا تو دل خراب ہو رہا تھا، رو رو کر سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ خاندان بھر میں جو بے عزتی ہونے والی تھی، جو کہہ کے ابھی لگے ہی نہیں تھے، وہ ان کی آواز بھی ابھی اپنی سماعت میں محسوس کر رہی تھی۔ جس نکاح کو سب کھیل کہہ رہے تھے، باطل کہہ رہے تھے، مہرماں افندی اسے حلال نکاح کا نام دے رہی تھی۔ میرا دل مطمئن نہیں ہے امی، میں خود کو گناہ گار محسوس کروں گی طلال سے نکاح کر کے۔ آغا جان کا دماغ خود اس ساری صورتحال پر شل ہو گیا تھا۔ وہ سب جو مطمئن تھے کہ بس فتویٰ لے کر اس نکاح کو باطل قرار دے کر 3 دن بعد طلال کے ساتھ مہرماں کو رخصت کر دیں گے، اب پھر سے پہلی سیڑھی پر آ کھڑے ہوئے۔ اسے چائے پلا کر ڈرائنگ روم سے ہی رخصت کر دو کبیر۔ آغا جان نے اسٹڈی روم سے حکم جاری کیا تھا۔ کبیر مؤدبانہ سر جھکاتا ڈرائنگ روم میں آیا تو پردے پر نظریں جمائے بیٹھا طلال بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا، مگر مہرماں کی بجائے کبیر کو دیکھ کر امیدوں پر اوس پڑ گئی۔ کبیر نے اس کا تاریک پڑتا چہرہ واضح طور پر محسوس کیا تھا۔ مصافحہ کر کے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے وہ دونوں ہی بے چینی کی کیفیت میں تھے۔ میں مہرماں سے ملنے آیا تھا، ضروری بات کرنی ہے اس سے۔ طلال نے سیدھے سبھاؤ سے کبیر ہی سے مدعا بیان کر دیا، جو عام حالات میں تو ہرگز نہ کرتا، مگر افندی ہاؤس والوں نے تو حد ہی کر دی تھی۔ کوئی بھی طلال سے ملنے نہیں آیا تھا، الٹا کبیر کو سفیر بنا کر بھیجا۔ مجھے دیکھ کر بھی آپ کو حالات کی سمجھ نہیں آئی طلال صاحب، کبیر نے سادگی سے کہا تو طلال بھڑک گیا۔ میں وجہ ہی تو جاننے آیا ہوں ان حالات کی، جو ایک دم سے بدلے ہیں۔ آپ کے گھر فون کر دیا گیا تھا، آپ کو علم تو ہو ہی گیا ہوگا سر، وہ مؤدب ہو کر بولا، پھر لمحہ بھر کے توقف کے بعد اضافہ کیا، ابھی چائے آ رہی ہے، اس کے بعد ہی آپ جا سکتے ہیں۔ صاف لفظوں میں گیٹ آؤٹ کال کبیر کے انداز کو سمجھتے ہوئے طلال کے اندر تیش کروٹیں لینے لگا۔ اوہ آئی سی، وہ تلخی سے مسکرایا، یعنی ان لوگوں میں سے کوئی مجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔ یہ لیں چائے بھی آ گئی۔ ملازمہ چائے کی ٹرالی اندر لائی تو کبیر نے طلال کی بات انسنی کرتے ہوئے کہا۔ طلال اٹھ کھڑا ہوا، اس کے تاثرات میں سرد مہری تھی۔ چائے تو اس گھر میں کسی حیثیت سے ہی پیوں گا، بتا دینا ان سب کو، وہ سرد لہجے میں کہتا ڈرائنگ روم سے نکل گیا تھا، اور اس کے دکھ کو شدت سے محسوس کرتا کبیر کئی ثانیوں تک ہلتے ہوئے پردے کو دیکھتا رہا۔ وہ آغا جان کو رپورٹ دینے جا رہا تھا کہ راستے میں مہرماں کے کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا۔ وہ عادتاً سیدھا چلتا گیا۔ کبیر، آنسوؤں میں ڈوبی نمکین سی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ رک گیا، پاؤں جیسے زمین نے جکڑ لیے۔ اسے لگا وہ اس چہرے کو اس قدر دکھی کیفیت میں کبھی دیکھنا نہیں چاہے گا۔ کیا کہا اس نے؟ جانے ضبط و برداشت کی کن بلندیوں پر کھڑی وہ پوچھ رہی تھی۔ آپ سے بات کرنے آئے تھے بی بی، آغا جان نے کہا چائے پلا کر رخصت کر دوں۔ وہ یوں ہی رخ موڑے آہستہ آواز میں بولا۔ کبیر کا تو احساس جرم ہی نہ جاتا تھا، نہ وہ وہاں سے فیکٹری جاتا اور نہ مہرماں کے ساتھ یہ حادثہ پیش آتا۔ وہ تو اس سے آنکھ ملانے کے قابل بھی نہیں رہا تھا۔ اچھا کیا، آنسوؤں میں ڈوبے لہجے میں کہہ کر اس نے دروازہ بند کر لیا تھا۔ لب بھینچے سر جھکائے آگے بڑھتے کبیر نے اس کی گھٹی سی رونے کی آواز واضح سنی تو دل نئے سرے سے تعصب کا شکار ہونے لگا۔ شکر کرو طلال، ان لوگوں میں تھوڑی سی انسانیت باقی تھی جو انہوں نے 3 روز پہلے بتا دیا۔ اگر شادی کے روز انکار کرتے تو سوچو ہم کہاں کھڑے ہوتے۔
گھر میں کچہری سجی ہوتی۔ پاپا اسے سمجھا رہے تھے اور وہ کسی صورت سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ آپ ان لوگوں سے وجہ تو پوچھیں۔ وہ پاگل نظر آ رہا تھا، دیوانہ، جیسے زندگی ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہو۔ دماغ صحیح ہے تمہارا؟ وہ لوگ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ لڑکی ہی اس شادی پر راضی نہیں ہے، تو اور کیا وجہ جاننا باقی رہ جاتی ہے؟ پاپا نے غصے سے کہا۔ کر چکا ہوں اس کے باپ کو فون۔ اس نے بھی یہی کہا کہ حادثے نے لڑکی کے ذہن پر برا اثر ڈالا ہے۔ وہ کسی طور پر بھی شادی کے لیے راضی نہیں ہو رہی۔ تو ہم شادی کی تاریخ آگے کر دیتے ہیں پاپا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اسے امید کی کرن نظر آئی تھی۔ سب حل پیش کر چکا ہوں میں، مگر انہوں نے معذرت کر لی ہے کہ وہ شادی کرنا ہی نہیں چاہتے، نہ اب نہ آئندہ کبھی۔ وہ تلخی سے بولے۔ لاڈلے بیٹے کا خود سے بیگانہ انداز دیکھتے تھے تو دل نہیں کرتا تھا کہ اس کا دل توڑنے والی بات کریں، مگر فی الوقت تو اس کی ہر آس اور امید کو توڑنے میں ہی اس کی بہتری تھی۔ آپ میری کنڈیشن نہیں سمجھ رہے پاپا، وہ لڑکی میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش تھی۔ میں اس طرح اپنے خوابوں کو اجڑتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنے بال نوچنے کو تھا۔ کوئی ایسے شخص سے پوچھے جسے بنائی دے کر واپس لے لی گئی ہو۔ طلال اس وقت ایسا ہی شخص تھا۔ میں جانتا ہوں طلال، اور اسی لیے تمہاری زندگی کے اس اہم فیصلے پر ہم دونوں میں سے کسی نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا، مگر اب بات عزت پر بن آئی ہے مائی سن۔ تم وہاں گئے اور ان لوگوں کا رویہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، اب اور کیا پوچھنا باقی رہ گیا ہے؟ پاپا نے رسان سے سمجھایا تو وہ خالی نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہاں بیٹھو، اطمینان سے سوچو اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں، اور ہمارے ساتھ مل کر فیصلہ کرو۔ مہرمہ کے علاوہ کسی بھی لڑکی کا نام لو، ہم اس بار بھی تمہاری پسند کو خوش دلی سے قبول کریں گے۔ وہ بہت آرام سے کہتے طلال کو وہ دنیا کے ظالم ترین انسان لگے۔ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھا کر وہ یقیناً اس کی برین واشنگ شروع کرنے والے تھے، مگر جو بھی اسے مہرمہ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچنے کو کہتا وہ ظالم ہی تو تھا۔ طلال اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے سوچنے دے پاپا، اپنی اس غیر یقینی بربادی کے بارے میں، اس ذلت کے بارے میں جو بنا کسی قصور کے میرے ماتھے پر مل دی گئی ہے، اور اس انسلٹ کے بارے میں جو افندی ہاؤس والوں نے کی۔ مجھے وقت دیں سوچنے کا، میں ابھی کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ بے بسی سے ہارے ہوئے انداز میں بولا تو انہوں نے اٹھ کر اسے شانوں سے تھام کر ہلکا سا جھٹکا دیا اور درستی سے بولے، بی اے مین، شاندار ماضی پر رونے کی بجائے مستقبل کو شاندار بنانے کا سوچو۔ تم اب مہرمہ افندی سے آگے کا سوچو، اینڈ اٹس مائی آرڈر۔ طلال نے زخمی نظروں سے انہیں دیکھا تو وہ دھیمے پڑ گئے۔ انہوں نے ہمارے لیے اور کوئی راستہ نہیں چھوڑا طلال، اب اپنے باپ کی برسوں کی بنائی عزت تم ہی بچا سکتے ہو۔ اب کی بار اس کے کندھوں پر ان کی گرفت دوستانہ تھی، مگر ان کے لب و لہجہ اور الفاظ سے جھلکتی قطعیت طلال اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ وہ ان کا ہاتھ ہٹاتا وہاں سے تیز قدموں کے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھا، تو بھی اپنے شانوں پر اپنے گھرانے کی عزت کا بار محسوس کر رہا تھا۔ اسے اپنی زندگی کا حتمی فیصلہ کر کے اپنے والدین کو بتانا تھا۔ بھابھی کی بہن؟ طلال نے اس وقت مہرمہ سے سخت نفرت محسوس کی۔ اس کی زندگی کو اس دوراہے پر لا کر چھوڑ دینے والی وہی تھی۔ رات دھیرے دھیرے اپنی منزل کی جانب رواں تھی۔ نہ جانے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ وہ شل ہوتے دماغ کے ساتھ اپنی اگلی زندگی کے بارے میں سوچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کل تک اپنی زندگی میں وہ ہر بات مہرمہ کے ساتھ اس کے حوالے سے سوچ رہا تھا۔ آج اس خانے میں کسی خیالی پیکر کو رکھ کر سوچنا اسے موت لگ رہا تھا۔ تو میں وہ فیصلہ کیوں نہ کروں جس سے چوٹ مہرمہ افندی کے دل کو بھی لگے؟ اس کا ذہن ہی نہیں، چوٹ کھائی انابی انگڑائی لے کر بیدار ہوئی تو وہ بے اختیار اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں چھائی صدمے اور بے یقینی کی کیفیت کی جگہ اب وحشت نے لے لی تھی۔ وحشت جو سکون قلب حاصل کرنے کے لیے آدمی سے کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ طلال بھی اب اس مقام پر تھا کہ کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔
اس نے بجلی کی سی تیزی کے ساتھ ہاتھ مار کر تکیے کے پاس رکھا موبائل اٹھا کر کسی کو کال ملائی۔ آنکھوں میں پھیلتی سرخی اس کی بدترین ذہنی کیفیت کی غماز تھی۔ دوسری طرف سے فوراً ہی کال اٹینڈ کر لی گئی۔ طلال بول رہا ہوں، سارا معاملہ تم تک بھی پہنچ چکا ہوگا۔ مہرماں سے میری شادی نہیں ہو رہی، کیا تم اب بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھ رہا تھا، اور طوفان ٹھہرے ہوئے سمندروں کی تہہ میں ہی ہوا کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ اس قدر غیر متوقع پرپوزل پر دنگ رہ گئی۔ دروازے پر ہلکی سی دستک نے مہرماں کو بیزار کیا تھا۔ وہ الماری کا پٹ بند کرتی پلٹی۔ آ جاؤ، وہ اسی بیزاری سے بولی۔ آہستہ سے دروازہ کھول کر موہت اندر داخل ہوا تھا۔ مہرماں نے لب بھینچے اور سینے پر بازو لپیٹ کر کھڑی ہوئی۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے بزبان خاموشی پوچھ رہی ہو، جی فرمائیے، مگر آنے والے تو گویا فرصت میں تھا۔ ٹراؤزر کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، پنجوں کے بل خفیف سا اچکتا، وہ ناقدانہ نظروں سے اس کے کمرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ نائس روم۔ مہرماں نے کوفت محسوس کی۔ میرے کمرے کی انٹیریئر پر تو سیر حاصل گفتگو کرنے نہیں آئے ہوگے تم؟ مہرماں نے تلخی سے کہا تھا۔ موہت نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ آیا نہیں، بھیجا گیا ہوں محترمہ، جتا کر بولا۔ آغا جان سے کہہ دو کہ یہ چند دن گزر جانے دے، پھر جو طوفان اٹھانا ہے اٹھا لے۔ وہ غصے سے بولی، مگر برا ہوا اس آواز کا جو باوجود ضبط کے عین موقع پر بھرا گئی۔ مہرماں تھک کر بستر کے کنارے پر ٹک گئی تو وہ کرسی گھسیٹ کر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اب کیا فائدہ اس ساری بھاگ دوڑ کا موہت، جب میں زندگی کے کھیل سے ہی باہر کر دی گئی ہوں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولی تو ایک آنسو پلک سے ٹوٹ کر رخسار پر ستارے کی مانند آن اٹکا۔ موہت نے نظر چرائی۔ مجھے شروع سے بتاؤ مہرماں، تم ان میں سے کسی کو پہچانتی ہو؟ نمیر کو دیکھا تو ہوگا تم نے، کیا کہتا ہے وہ؟ محض نکاح کر کے تمہیں واپس چھوڑ جانا، کچھ تو ڈیمانڈ ہوگی اس کی۔ وہ تابڑ توڑ سوال کر رہا تھا۔ مہرماں شکستہ دلی سے بولی، وہ اب کہاں ملے گا موہت، بلکہ وہ اب کبھی نہیں ملے گا۔ پھر اس نے خوف زدہ ہو کر جھرجھری سی لی، اور اگر وہ نہ ملا تو؟ اس نے نم آنکھوں سے موہت کو دیکھا۔ کیا میں ساری عمر اس قید میں جکڑی رہوں گی موہت؟ وہ امید بھری نظروں سے پوچھ رہی تھی۔ موہت نے گہری سانس بھری۔ وہ ایک جانا پہچانا سا شخص تھا موہت، جیسے اسے کہیں دیکھا ہو میں نے۔ نمیر افندی کی شکل ذہن میں لاتے ہوئے مہرماں الجھے ہوئے انداز میں بولی تو موہت نے چونک کر اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ یعنی ملنے جلنے والوں میں سے کوئی ہے؟ نہیں، اسے نفی میں سر ہلایا، بس یوں ہی کچھ دیکھا ہوا چہرہ۔ وہ مزید الجھی، پھر یکلخت ہی جیسے ذہن میں جھماکا سا ہوا ہو۔ کوئی دھن تھی جو ایک دم سے چھٹی تھی۔ ہاں، میرے خیال میں مجھے یاد آ گیا ہے وہ کون تھا، وہ بے اختیار سنسنی خیز انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ موہت نے ایک ٹھہری ہوئی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ بغور اسی کو دیکھ رہی تھی۔ چبھتے ہوئے لہجے میں بولی، اور میرے خیال میں تو تم بھی اس شخص کو جانتے ہو موہت۔ چند لمحوں تک اسے دیکھنے کے بعد وہ ہلکا سا کھنکارتے ہوئے اٹھ کر مہرماں کے بالمقابل کھڑا ہو گیا۔ کمرے میں دو نفوس کے ہوتے ہوئے بھی بے حد خاموشی تھی، بامعنی خاموشی۔ طلال فریش ہو کر ناشتے کی میز پر آیا تو رات بھر کی بے خوابی اس کی سرخ آنکھوں اور مزمل انداز سے ظاہر تھی۔ میں تمہاری پسند کا ناشتہ تیار کرنے ہی لگی تھی طلال۔ بھابھی آج ضرورت سے زیادہ ہی خوش تھی۔ ابھی چند لمحوں بعد ہی ان کی دیرینہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ اتنی افراتفری میں تو انہی کی بہن ملتی طلال کو شادی کے لیے۔ ابھی بھوک نہیں ہے بھابھی، رہنے دیں۔ اس نے انہیں وہیں روک دیا۔ وہ اٹھتے اٹھتے دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ ماما کا دل مضطرب ہوا۔ کرسی کی پشت پر دونوں ہاتھ جمائے کھڑا وہ کچھ کہنے یا نہ کہنے کی کشمکش میں گرا تھا۔ تھوڑا سا ہی کچھ کھا لو طلال، رات کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تم نے۔
ماما نے تشویش سے کہا، مگر وہ باپ کی طرف متوجہ تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے پاپا، وہ بہت ہارے ہوئے انداز میں بولا تو اس کی دلی کیفیت کا احساس کر کے ماما کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ وہ تینوں منتظر نظروں سے طلال کو دیکھنے لگے۔ میں تزین افندی سے شادی کروں گا پاپا، اس نے گہری سانس لے کر کہتے ہوئے گویا بم ہی پھوڑ دیا تھا۔ وہ تینوں نفوس ہی بدھ گئے۔ پاپا کے تاثرات فوراً ہی بدلے۔ درست لہجے میں کہا، دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ماما نے بے اختیار ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر انہیں ٹھنڈا رہنے کا اشارہ کیا تو وہ چپ ہو گئے۔ بھابھی نے بے یقینی کے سمندر سے بمشکل نکلتے ہوئے تلخی بھرا طنز کیا، تم نے تو شاید منت ہی مانگ لی ہے کہ اسی گھر کا داماد بنو گے۔ طلال نے سلگتی نظروں سے انہیں دیکھا اور چٹک کر بولا، آپ بے فکر رہیں، آپ کے گھر کی نہیں مانی تھی منت۔ بھابھی نے غصے سے سر جھٹکا تھا۔ ماما نے خفگی سے اسے دیکھا، ہوش کے ناخن لو طلال، وہ لوگ ایک بیٹی کے رشتے سے انکاری ہیں، دوسری کے لیے کیسے مانیں گے؟ آپ نے ایک نام پوچھا تھا، وہ میں نے بتا دیا ہے ماما، آپ ان سے بات کریں، وہاں سے انکار نہیں ہوگا۔ وہ ضبط سے کہہ کر پلٹ گیا۔ طلال، بات سنو میری، پاپا نے غصے سے آواز دی تھی۔ وہ ٹھہرا ضرور مگر پلٹا نہیں، محض چہرہ موڑ کر انہیں دیکھا۔ اگر آپ کو اعتراض ہے تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی پاپا۔ اس نے لمحہ بھر کا توقف کیا اور پھر قطعیت سے بولا، کبھی بھی نہیں۔ وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ پاپا کو مزید غصہ آیا، اس کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ ماما سے بولے، پتہ کر لے پاپا، ہو سکتا ہے طلال کی تزین کے ساتھ بھی سیٹنگ ہو، یوں ہی تو اتنے کانفیڈنس سے نہیں کہہ رہا نا؟ بھابھی کی مسکراہٹ طنزیہ اور لہجہ آگ لگانے والا تھا۔ طلال نے تو ان کا دماغ ہی گھما دیا تھا۔ بھابھی کو افسوس ہوا، ایسے ہی ماں بہن کو پھر سے آس دلا دی۔ ماما ہے، پتہ نہیں کیا کرنا چاہتا ہے یہ لڑکا۔ ماما نے شہر ماں تو ذہنی ڈسٹربنس کی وجہ سے شادی سے انکار کر رہی ہے، ویسے تو انہیں طلال پر کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ پاپا اب ٹھنڈے دل و دماغ کا مظاہرہ کر رہے تھے، باوجود اس سے کہ افندی ہاؤس والوں کے رویے نے انہیں بد دل کر دیا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کی خوشی کی خاطر ایک بار پھر ان کے دروازے پر جانے کے لیے راضی ہو گئے تھے۔